میں نے کہا بھائی دیکھ، میرے اوپر میرے وطن کا قرض ہے، یہ یہاں پر مجھے وطن نے بھیجا ہے اور میرا حق ہے جا کے وطن کے بچوں کو پڑھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن۔ وطن ہر انسان کو عزیز ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ تھوڑا سا تخم میں حلال ہو، کیونکہ جو جائے پیدائش ہوتی ہے اس سے لاشعوری طور پر سب کو پیار ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر قوم اپنے وطن سے پیار کرتی ہے، اور یہ وطن کا جو پیار ہے یہی انسان کی شناخت ہے، یہی انسان کی پہچان ہے۔ دنیا میں ابھی ہم میں سے کوئی بھی کہیں جاتا ہے، اب یہاں تو ہمیں پاکستانی ہونے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کسی باہر ملک میں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یا کسی اور دنیا میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں سفر پہ، تو وہاں پہ احساس ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس کی قوم کی، ملک کی، وطن کی پہچان کرتا ہے، کون جی یہ پاکستانی ہے، یہ بھارت کا ہے، یہ فلانے ملک سے ہے، یہ فلانے ملک سے ہے۔ تو انسان کی شناخت ہے وطن، اس لیے اس وطن کی خیر خواہی کا جذبہ، اس وطن سے پیار کا جذبہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ مقدم ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ احساس، ہمارے ایک دو استاد ہیں، وہ حیدرآباد کے مرزا اسحاق بیگ صاحب، میں ان سے سلطنت عمان میں کچھ عرصہ پڑھتا رہا ہوں، انگلش ٹیچنگ کے وہ پروفیسر تھے، اور 1964-65 میں ان کو اسکالرشپ ملی تھی، اور ہوسٹن یونیورسٹی میں انگلش ٹیچنگ کا ہی ڈپلومہ کر کے آئے تھے۔ اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پڑھتا تھا، چونکہ مجھے اسکالرشپ ملی تھی، ایم اے میں ٹاپ کیا تھا، تو مجھے وہاں پہ جو ہے اندر ایک احساس ہوتا تھا، کیونکہ بہت سارے ممالک کے اور بھی اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں باقاعدہ، یعنی جب یونیورسٹی جاتا تھا تو اپنے شنواری پہن کے اور جناح کیپ پہن کے جاتا تھا، تاکہ میری پوری پہچان پاکستانیت کے ساتھ ہو۔ باقی مجھے وہ ایک دو پاکستان کے اور بھی تھے، ایک راول پنڈی سائڈ کا تھا بندہ، وہ تو کہتا ہے یار مرزا یہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی مجھے میرے اوپر گورنمنٹ نے خرچہ کیا ہے، مجھے گورنمنٹ نے اسکالرشپ دی ہے، اب میں پاکستان کے لیے پڑھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور میرا یہ حق بنتا ہے، میں تو پاکستان کا نمائندہ ہوں، میں اپنے آپ کو پاکستان کا سفیر سمجھتا ہوں کہ میری ہر ادا سے پہچان ہو کہ میں پاکستانی ہوں۔ اس لیے میں جو ہے پورا پاکستانی لباس پہن کے جو ہے آتا ہوں، اس میں مجھے فخر ہے۔ اور وہ بندہ جو ہے الٹے پھلٹی باتیں کرتا ہے، وہ چھوڑو یار یہ ہے وہ اس ماحول میں جیسا، لیکن میں اس بات کے اوپر جو ہے اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ خیر ہم تعلیم حاصل کرتے رہے، ہمارا 2 سال کا 3 سال کا کہتے ہیں جب پیریڈ پورا ہوا، تو وہاں پہ آ جاتا ہے اکثر یونیورسٹیوں میں جاب آفرز آ جاتی ملازمت کے لیے، مختلف اداروں سے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، آگے بڑے اچھے آپشنز آ گئے، یعنی یہاں تک تھا کہ میرے ساتھ وہ آ کے انہوں نے میٹنگز بھی کی جن کو جابس، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بھی گرین کارڈ، آپ کو ویزا کا بندوبست کریں گے، گرین کارڈ آپ کی فیملی کو بھی، اس کے لیے بھی یہاں کریں گے، اور تنخواہ بھی اس زمانے میں ماہانہ جو ہے انہوں نے $2000 بتائی، بہت بڑی تنخواہ تھی اس زمانے میں۔ وہ تو خیر میرا جو دوسرا پنڈی والا ساتھی تھا، وہ تو فوراً ہی اس نے جی کہا کہ جی بس مجھے کہتا ہے مت جاؤ پاکستان۔ اور میں نے کہا بھائی دیکھ، میرے اوپر میرے وطن کا قرض ہے، یہ یہاں پر مجھے وطن نے بھیجا ہے اور میرا حق ہے جا کے وطن کے بچوں کو پڑھاؤں۔ وہ مجھے روکتا رہا، وہ الٹی پھلٹی باتیں کرتا رہا، پاکستان کے ساتھ مذاق، پاکستان کے ترانے کے ساتھ مذاق، اور مجھے غصہ آتا۔ خیر وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو واپس آ گیا،
واپس آیا تو یہاں پہ مجھے حیدرآباد پبلک اسکول میں جونیئر ٹیچر کی جاب مل گئی، تو میں وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ انگلش ہی کا میں ٹیچر تھا، اور زمانہ گزرتا رہا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 8-10 سال بعد کا زمانہ، تو وہ بھی بندہ واپس آ گیا، کسی طرح ہمارا رابطہ ہوا، تو اس وقت میں سینئر ٹیچر بن گیا تھا حیدرآباد پبلک اسکول میں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے مرزا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی اس طرح۔ میرا مشن جو تھا وہ پورا کر رہا تھا، اپنے بچوں کو، وطن کے بچوں کو پڑھا رہا تھا، ان کے اندر تعلیم کو منتقل کر رہا تھا، شعور کو منتقل کر رہا تھا جو سیکھا ہوا تھا۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں اور یہاں پر میں نے اتنے پیسے دیے ہیں اور ایجوکیشن محکمے کا میں ڈسٹرکٹ کا ڈائریکٹر لگ گیا ہوں۔ میں نے کہا یار تیری سوچ اپنی ہے، تو پیسہ کمانے کے لیے وہاں بھی رکا تھا اور یہاں بھی یقیناً آیا ہے، تو پیسے دے کے پیسہ کمانے کے لیے تم نے عہدہ لیا ہے۔ میرا مشن یہ تھا نہیں، میرا وطن، میرا پیار، میرا جو عقیدہ ہے وہ میں خوش ہوں اس پہ کہ مجھے میرے وطن نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے جو ہے وہ لے کر گئے، میں پڑھ کے آیا ہوں، تو اب میں اپنے وطن کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور میں الحمدللہ خوش ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو وہ پھر ویسی باتیں کر رہا تھا، یار تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو ایسے جذبوں والے لوگوں کی وجہ سے وطن ہمارا جو ہے نا آج الحمدللہ قائم بھی ہے، اور یہ کسی رخ پہ بھی جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ہم نے کون سے لوگوں میں شامل ہونا ہے جی؟ وطن کو لوٹنے والے لوگوں میں یا وطن کو بنانے والوں میں؟ یہ وطن کی مٹی جو ہے نا یہ ہمیں بار بار اپنی طرف دعوت دیتی ہے، تو اس کے لیے سب سے درخواست ہے کہ وطن سے پیار بھی کرنا ہے، وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ خالی بس اس وطن میں جم پیدا ہو کے مر کے چلے گئے، دیا کچھ نہیں وطن کو، نہیں، کچھ دینے کا جذبہ لے کے اپنے شعبوں میں محنت کریں، سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن، میں اور میرا دین۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔